پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کی یہ جو آیات نازل ہوئیں ان کے بعد خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شراب 5 چیزوں سے بنائی جاتی ہے. نمبر 1 انگور، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 گندم، نمبر 4 جو اور نمبر 5 شہد. ان سے شراب بنائی جاتی ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ شہد والا پانی وہ پینا سنت ہے، بخاری اور مسلم میں ثابت ہے. اسی طریقے سے آب جو بکتی ہے مارکیٹ کے اندر وہ بھی جائز ہے پینا. شراب ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے کہ اس کا جو مشروب نکلتا ہے اس کو ایک خاص وقت کے لیے گلنے سڑنے کے لیے ڈیکمپوزیشن کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بھی شراب کی فارم اختیار کر جاتی ہے. تو آب جو پینے میں یا کھجور کا ملک شیک پینے میں یا شہد والا پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس کے اندر وہ شراب کے زمرے میں چیزیں نہیں آتی. اسی طریقے سے انگوروں کا اگر کوئی جوس پیتا ہے تو وہ شراب کے زمرے میں نہیں آتی. اب آج کے دور کے اندر جو شراب بنائی جا رہی ہے وہ ڈائریکٹلی تو انگوروں سے نہیں بنتی، لیکن انڈائریکٹلی کیمیکل کمپوزیشن اس کی الکوہل کی وہی ہوتی ہے. لہذا کسی بھی فارم میں شراب بنائی جائے جس کی کیمیکل کمپوزیشن انگور سے بنی ہوئی شراب کے ساتھ یا کھجور کی بنی ہوئی شراب کے ساتھ یا جو کی بنی ہوئی شراب کے ساتھ میچ کرتی ہے کیمیکل فارمولا اس کا، تو وہ اسی طریقے سے تصور کی جائے گی شراب. دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب بنا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ٹاپک پر ڈسکشن ہوئی تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب جو ہے دوائی کے طور پر بنا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب دوائی نہیں بلکہ یہ تو بیماری ہے. ایک تو روحانی بیماری ہے نا، شیطنت اس کے اندر پوشیدہ ہے. دوسرا جسمانی طور پر بھی آج میڈیکلی یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ جگر کو فیل کر دیتی ہے. اس کے علاوہ بھی کئی بیماریاں اس شراب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوائی نہیں بلکہ یہ بیماری ہے. تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں یہ بات پتا چلی کہ کسی بھی دوائی میں اگر الکوہل ڈالی جاتی ہے اور اس دوائی کا تعلق پینے کے ساتھ ہے تو ایسی دوائی پینا بھی پھر حرام ہوگا. اب ہمارے معاشرے میں چند ایک سیرپ ایسے ہیں جن میں الکوہل ڈالی جاتی ہے، زیادہ تر میں نہیں ہوتی. یہ کھانسی کے جو سیرپ ہیں مجھے بھی شاید پہلے یہی پتا تھا کہ اس میں الکوہل ڈالی جاتی ہے، لیکن آج میں نے مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کیا. کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو. تو یہ ڈاکٹری کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ایلوپیتھک جو ڈاکٹر بہترین ہیں ان کو میں نے آج سیل فون پہ ان سے بات کی تاکہ اس ڈسکشن میں مجھے آسانی رہے. تو اہل ذکر اس فیلڈ میں ڈاکٹرز ہیں، جیولوجی کی فیلڈ میں جیولوجسٹ ہیں، ایمبریولوجی کی فیلڈ میں گائنی کی فیلڈ میں ایمبریولوجسٹ ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اکثر جو سیرپ ہیں ان میں الکوہل نہیں ڈالی جاتی ہے. آپ اس کی کمپوزیشن جو ہے اس کو دیکھ لیں، اس میں نہیں لکھی ہوتی. چند ایک ہیں جن میں ڈالی جاتی ہے تو ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہو گیا ایلوپیتھک جو دوائیں ہیں ان کا معاملہ. باقی جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں ان تمام دوائیوں کے اندر الکوہل ڈالی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک گنجائش نکل آتی ہے. وہ اس صورت میں کہ جو ہومیوپیتھک کی دوائیں ہیں وہ دوائی جو ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے میڈیم کے طور پر الکوہل استعمال ہوتی ہے. یعنی وہ دوائی کو اس الکوہل میں ڈبو کر رکھا جائے تو وہ پریزرو رہتی ہے، ادروائز وہ خراب ہو جاتی ہے. جیسے ہم اپنے کھانے کو پریزرو کرتے ہیں فریج کے اندر رکھ کے، کئی دن تک گوشت کھاتے رہتے ہیں. قربانی کا گوشت اب تک لوگ کھا رہے ہیں، پریزرو کیا نا. اسی طریقے سے جو ہومیوپیتھک دوائی ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے ڈائلیوٹیڈ قسم کی الکوہل استعمال کی جاتی ہے. بڑی معمولی الکوہل ہوتی ہے اس میں، اور کچھ ایسی ہیں جس میں ڈسٹل واٹر بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو دوائی ہوتی ہے ہومیوپیتھک اس کو ڈائلیوٹیڈ الکوہل کے اندر پریزرو کر کے رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ پاؤڈر جو اویلیبل ہوتا ہے، جو ساری پڑیاں، وہ جو اکثر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ جو ایک طرح کی پڑیاں سب کو دیتے ہیں، تو وہ جو پڑی دی جا رہی ہوتی ہے
وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے جو دودھ سے تیار کیا جاتا ہے وہ صرف میڈیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس پہ مختلف دوائیاں ٹپکائی جاتی ہیں۔ اچھا، اب جب وہ دوائی الکوہل میں جو پریزرو دوائی ہوتی ہے ہومیوپیتھک کی، جب اس کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں اس پاؤڈر کے اوپر، تو وہ جو دوائی پریزرو ہوتی ہے الکوہل کے اندر وہ اب اس پاؤڈر کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، یعنی اب وہ پاؤڈر کے ساتھ پریزرو ہو جاتی ہے، پاؤڈر کے ساتھ پریزرو ہو گئی، اور اسی دوران جو الکوہل بالکل ڈائلیوٹڈ فارم میں ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اس کے اوپر سے، اس میں رہتی نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں اب بالکل کیمیکلی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے۔ پیٹرول کے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، بالکل رہتا ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے الکوہل بھی مکمل طور پر ایویپوریٹ کر جاتی ہے، تو وہ صرف میڈیم کے طور پر بہت ڈائلیوٹڈ، اور وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے آپ 2-3 بوتلیں بھی اس کی پی جائیں نا تو آپ کو کوئی نشہ نہیں ہوگا، نئے بندے کو بھی اتنی ڈائلیوٹڈ فارم میں ہوتی ہے، تو وہ ڈالتے ہی الکوہل اڑ جاتی ہے، پھر وہ دوائی جو ہے وہ اس پاؤڈر کے ساتھ چپک جاتی ہے، اور پھر وہ ہم دوائی استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت امت نے ہومیوپیتھک دوائیوں کے معاملے میں بھی اجماع کر لیا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اختلاف تھا، لیکن اب اس وقت اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہمارے اس ملک کے اندر، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، سوائے چند ایک بچارے جو کمزور دماغ والے لوگ ہیں ان کے، اکثریت نے اس پر اجماع کیا ہے، اہل تشیع نے بھی، کہ جو ہومیوپیتھک دوائیں ہیں یہ بالکل استعمال کرنا جائز ہے، لہذا کوئی اس میں کنٹراڈکشن نہیں اس صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ۔ اب کوئی پیورلی شراب پیتا ہے اور کہتا ہے جی اس کے اندر دوائی ہے، جس طرح ہمارے کچھ لوگ جو گاؤں کے بوڑھے ہیں وہ رات کے وقت حکا لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو پیٹ کے لیے بڑا مفید ہے، تمباکو پیتے ہیں وہ، اس کا حکم کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو اس طریقے سے کسی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو اس کے لیے وہ حدیث بالکل اسی طرح اپلیکیبل ہوگی کہ یہ شراب جو ہے یہ دوائی نہیں بیماری ہے۔ اگر پیورلی کوئی شراب کو استعمال کرتا ہے ایز اے دوائی تو بالکل وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایسے سرپ جن میں الکوہل ڈالا جاتا ہے وہ حرام ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق ہے پینے کے ساتھ۔ اب بات سمجھنی ہے، شراب پینا حرام ہے، شراب خود ناپاک نہیں ہے، یعنی الکوہل اگر میرے جسم پہ لگ جاتی ہے میرا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ جب ٹیکا لگایا جاتا ہے اسپرٹ اور الکوہل وغیرہ سے جگہ صاف کی جاتی ہے وہ پلید نہیں ہو جاتی جگہ۔ کیوں؟ خون، قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خون پینا حرام ہے، لیکن خون فی نفس ہی پاک ہے، اگر کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اسی پر محدثین کا اتفاق ہے، سوائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کی اجتہادی خطا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، باقی پوری امت کا اس معاملے میں اتفاق ہے کہ خون فی نفس ہی پاک ہے، جس میں وہ مشہور حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ جو 2 صحابی تھے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت جو ہے پہرے کے اوپر ڈیوٹی لگائی، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم آرام کر لو تو میں ڈیوٹی دیتا ہوں، پھر میں آرام کروں گا پھر تم ڈیوٹی دینا، تو دوسرے نے تو آرام کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا میں فارغ ہوں چلو نماز نیت کر لوں، تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی، اسی دوران کافروں نے حملہ کیا تو ان کو کافی تیر لگے، اور اس دوران ان کے جسم سے خون بھی بہتا رہا، انہوں نے نماز بھی اسی طریقے سے مکمل کی، اور بعد میں صحابی نے کہا دوسرے نے کہ آپ نے ہمیں جگا لینا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے اب یہ نامناسب سمجھی کہ میں سورت کو بیچ میں ہی چھوڑ دوں، میں نے اپنی نماز مکمل کی الحمدللہ۔ ہمارے والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ سمجھ ہی نہیں لگتی، سورت الفاتحہ کا ترجمہ بھی بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ تو یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ ایک صحابی کا فہم ہے کہ وہ ان کو تیر لگے، اور تیر لگ رہے تھے جب تو خون تو نکلتا ہے اور بہنے کی مقدار میں نکلتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہلکا سا وہ ظاہر ہوتا ہے، تو وہ نماز پڑھتے رہے، اگر ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا تو نماز کیوں پڑھتے رہے؟ اس حدیث کی روشنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ تعلیقاً یہ بات لکھی ہے کہ خون فی نفس ہی پاک ہے، خون پینا حرام ہے لیکن خون فی نفس ہی پاک ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 بالکل مختلف چیزیں، اور یہاں مجھے اب ضمن لطیفے کے طور پر وہ بات یاد آ گئی کہ یہی واقعہ جو ہے وہ شیخ زکریا صاحب نے بھی فضائل اعمال میں لکھا ہے، اور اس کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس صحابی کے نزدیک خون پاک تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں خون پاک ہے، ہو سکتا ہے وہ صحابی امام شافعی کے مذہب پر۔ اب کسی کی مت ماری جائے اور گیئر الٹا لگ جائے نا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب ان سے بات کریں گے تو وہ تعویل کریں گے نہیں وہ مراد یہ ہے کہ دونوں کا مذہب ایک ہے، جو ہے
لیکن یہ اس طریقے سے گفتگو کرنا ایک صحابی کے بارے میں، میرا خیال ہے یہ توہین سے خالی نہیں ہے. صحابی الحمدللہ مجتہد تھے، اور ایک صحابی کے اجتہاد پر کروڑوں اماموں کے اجتہاد، امام حنیفہ کے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے قربان، انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا. اگر صحابی کا فارم کلیئر ہو گیا، اس کے باوجود کوئی کہتا ہے میں نے امام حنیفہ کے فتوے پر عمل کرنا ہے، تو وہ آپ خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ کس شخصیت کو، کس بڑی شخصیت کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، میں بار بار کہہ چکا ہوں، ان کا قول بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. میرا کوئی فتویٰ قرآن سے ٹکرا جائے، حدیث سے ٹکرا جائے، یا کسی صحابی کے قول سے ٹکرا جائے، تو وہ چیزیں لے لو اور میرے فتوے کو چھوڑ دو. انہوں نے تو اپنی قبر بھاری ہونے سے بچا لی، لیکن یہ پچھلے جو چمچے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے، ان کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کہ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت باندھی. عیسیٰ علیہ السلام کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں الحمدللہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں. جب ہم کرسچنز کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں اس پہ ان سے ہم جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، معاذ اللہ. وجیہا فی الدنیا والآخرہ قرآن نے کہا ہے، ہم نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے. بالکل اس طریقے سے جب ہم فقہ حنفی کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو مقصد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی معاذ اللہ توہین نہیں ہوتا، بلکہ غلطی کو غلطی کہنا ہے. اور بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہم پکے حنفی ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ میری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابی کے قول سے ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دو. اس کا نام اگر حنفی ہونا ہے تو ہم حنفی ہیں الحمدللہ. لیکن اگر حنفیت سے مراد کو یہ لیتا ہے کہ کتاب و سنت کا جنازہ نکل جائے، لیکن اپنے بزرگوں کے بے سند اقوال جو چل رہے ہیں، جو ثابت ہی نہیں اکثر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، تو یہ حنفیت نہیں ہے. اس شیطنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، والعیاذ باللہ تعالی. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تو خون جس طریقے سے پاک ہے، پینا حرام ہے، بالکل اسی طرح شراب پینا حرام ہے. الکوہل اگر جسم پر لگتی ہے کبھی صفائی کرنے کے لیے، زخم کو پوچھنے کے لیے، تو وہ ہم پی نہیں رہے ہوتے بلکہ وہ لگائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس سے جسم یا کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور وہ جائز ہوگا. لہذا اسی میں ہی امپلائڈ ہے پرفیوم کا مسئلہ بھی، جو اب سارے مولوی مان چکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بہت دیر کے بعد سمجھ آئی ہے. پرفیوم میں بھی آپ پی نہیں رہے ہوتے سینٹ کو. میں نہیں لگاتا، میں تو الحمدللہ عطر ہی استعمال کرتا ہوں، میں وہ اپنے لیے معاملہ سیدھا نہیں کر رہا. پرفیوم میں بھی الکوہل استعمال ہوتی ہے، وہ جسم پر یا کپڑوں پر لگتی ہے، تو وہ پیتا کوئی نہیں ہے، لہذا اس کا حکم وہی خون والا حکم ہے. یہ جو بعض لوگ دلیل دیتے ہیں نا کہ نہیں الکوہل اڑ جاتی ہے، تو اس میں تو پھر آپ کو کوئی عقلی طور پہ یہ بھی کہتا ہے کہ شراب بھی اڑ جاتی ہے، یہ پیشاب لگتا ہے تو وہ بھی اڑ جاتا ہے، ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، وہ معاملہ ڈفرنٹ. حالانکہ یہ عقلی دلیل غلط ہے. تو اصل دلیل اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پینا حرام ہے فی نفس ہی، وہ ناپاک نہیں. اور جو شراب کو ناپاک کہا گیا اس آیت کے اندر 90 نمبر میں، وہ روحانی طور پر ناپاک اس کو کہا گیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو یہ روحانی طور پر، ورنہ بت کو اگر ہاتھ لگ جائے تو بت ناپاک کر دے گا آپ کو؟ نہیں. اس میں بت بھی کہا گیا کہ بت بھی ناپاک ہے. تو ناپاکی سے مراد ہے روحانی ناپاکی، یہ ٹینجیبل فارم میں نہیں ہے بلکہ نان ٹینجیبل فارم میں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شراب سے سرکہ بنا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شراب سے سرکہ نہیں بنا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے سرکہ بنانے سے بھی منع فرما دیا. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور مشروب حرام ہے. ہر نشہ آور مشروب حرام ہے. جو چیز بھی نشہ دیتی ہے اور وہ شراب کی فارم میں ہے، مشروب کی فارم میں ہے، شراب عربی میں لیکوڈ چیز کو، پینے والی چیز کو کہتے ہیں، وہ حرام ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مشروب کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہے. اب کوئی شخص عادی شرابی ہے جس کو 2 یا 3 گلاس پی کر نشہ چڑھتا ہے، وہ کہ جی میں 1-2 گھونٹ پیتا ہوں، مجھے نشہ تو آتا کوئی نہیں، میرے لیے اتنا پینا تو پھر جائز ہے.
تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہی کاٹ دیا ہے. سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ جس کی کثیر مقدار پینا حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار پینا بھی حرام ہے. یعنی نشہ ہو یا نہ ہو، جو چیز فی نفسی نشہ کرنے والی ہے اس کا پینا حرام ہو جائے گا. اچھا، 5ویں حدیث صحیح مسلم کی، وہ اس سے بھی زیادہ مزید واضح ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اب مشروب کا ذکر نہیں آیا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی اس سے پہلے ہم نے پڑھی اس میں تھا مشروب، یہاں ہے کہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. لہذا وہ چیزیں جو مشروب کی فارم میں نہیں بھی ہیں جب بھی نشہ دیں گی وہ حرام ہی تصور کی جائے گی. مثال کے طور پر افیون، ہیروئن، چرس، اور اب تو یہاں ہمارے ملک کے اندر لوگ سمت بانڈ کا بھی نشہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بھنگ، جس طرح کی بھی چیزیں، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو اس میں کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا. اچھا، اور اس کے ساتھ ہی پھر الفاظ ہیں ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جو حرام اس طرح کی چیزیں ہوئے پیتا ہوا مر گیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جو جنت کی شراب ہے اس سے محروم کر دے گا، والعیاذ باللہ تعالی. اور صحیح مسلم کی حدیث، اگلی حدیث جو اسی کانٹیکسٹ میں ہے، 5ویں حدیث کے ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پینے والا ہے، نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کا پسینہ، پیپ اور خون پلائے گا، والعیاذ باللہ تعالی. اب بھی جاوید اقبال صاحب کو یہ سمجھنا ہے کہ شراب کہاں حرام لکھی ہوئی ہے تو ان کی عقل پہ ہی ماتم کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر میں سگریٹ والا مسئلہ بھی ذرا کلیئر کر دوں، کیونکہ اس میں آیا تھا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو نشے کی تعریف وہی ہے کہ جس کو پینے سے نشہ آ جاتا ہو. جب نیا بندہ پیے، ایک پرانا عادی ہے وہ تو اگر 3 یا 4 سگریٹ پیتا ہے افیون کے ساتھ یا چرس کے ساتھ، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا ایک سگریٹ پینے سے. نیا آدمی جب بھی نشہ آور چیز استعمال کرے اور اس کو نشہ ہو جائے، اس چیز کو ہم کہیں گے یہ حرام ہے. اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو چائے نہ پیئیں تو ان کا سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے. بلکہ کئی لوگ نہیں، تقریباً زیادہ تر لوگ، ہم میں سے بھی کئی لوگ. اب یہ بے وقوفی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چائے پینا حرام ہے، یہ بھی نشہ ہے. دیکھیں جی، چائے نہ پی تو سر درد شروع ہو گیا. تو نشے کی تعریف یہ نہیں ہے. نشے کی تعریف یہ ہے کہ اس کو پینے کے بعد انسان کی، اس کو پینے کے بعد ہوش ختم ہو جائے. تو چائے آپ جتنی مرضی پیتے رہیں اس سے آپ کو نشہ نہیں چڑھتا. تو چائے اس حکم میں نہیں آتی. اب رہا مسئلہ سگریٹ کا، تو ان احادیث کی روشنی میں سگریٹ بھی نشے میں تو نہیں آتا، نشے کے زمرے میں سگریٹ نہیں آتا. ورنہ اگر سگریٹ کو نشے کے زمرے میں لائیں گے تو چائے اس سے پہلے آ جائے گی. جیسے لوگ سگریٹ کے عادی ہیں اس طرح چائے کے بھی عادی ہیں. ہمارے دفتروں میں لوگ 3 4 دفعہ پیتے ہیں. ہم تو شکر الحمدللہ صبح 1 دفعہ پیتے ہیں، دودھ پتی وہ پی، چائے نہیں، تو معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے. لیکن کئی لوگ ہمارے ساتھ ہی آفس میں 3 4 دفعہ چائے پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے. تو اس بنیاد پر اگر کوئی سگریٹ کو حرام کہتا ہے تو اس کی علمی کمزوری ہے. سگریٹ قریب الحرام ہے اس لیے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے بہت زیادہ. اب کوئی کہے گا چائے بھی نقصان دہ ہے، چائے نقصان دہ نہیں ہے بھائی. چائے کے ذریعے دودھ بھی آپ کے جسم میں جاتا ہے، اور یہ میں کئی ڈاکٹر سے کنفرم کر چکا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ میں ویسے دودھ نہیں پیتا، مجھے اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی، لیکن دودھ پتی جو ہے وہ میں 2-3 مگ بھی پی جاتا ہوں، تو کیا اس کا افیکٹ دودھ والا ہی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ دودھ کی ہی طرح افیکٹ کرتا ہے جسم میں جا کے. دودھ پتی پی لیں یا خالی دودھ، یہ برابر ہے. تو وہ تو نفع کی چیز ہے، اس میں دودھ بھی شامل ہے، نفع آور چیز موجود ہے. لیکن سگریٹ کا مسئلہ اور حکے کا مسئلہ یہ ہے، یہ تمباکو کا، نفع والی بات کوئی نہیں، نقصانات ہی نقصانات ہیں. لہذا سگریٹ جو ہے اس سے بچنے میں عافیت اس لیے ہے کہ یہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. اور ابھی میڈیکلی یہ چیز پروف ہو چکی ہے. امریکہ میں پورے ریسرچ پیپر چھپ چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے دل کی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں بابا ہے وہ دیکھو بچپن سے پی رہا ہے سگریٹ، وہ ابھی تک صحیح ہے.
ایک آدھ مثال دینے سے نہیں معاملہ ہوتا. اوور آل جب بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے تو اوور آل دیکھا جاتا ہے کہ 10 بندوں کے اوپر اگر تجربہ کیا گیا تو 9 کو افیکٹ ہو گیا تو 9 کا معاملہ لیا جائے گا، نہ کہ ایک کا. تو سگریٹ جو ہے وہ خودکشی والے زمرے کے اعتبار سے قریب الحرام ہے. یہ قریب الحرام میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ کسی چیز کو پیٹ حرام کہنے کے لیے نص قطعی چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے فقہ نے بھی ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے، مکروہ تحریمی. جو چیزیں اس اعتبار سے ہوتی ہیں ان کو وہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، قریب الحرام، تاکہ شریعت میں کوئی چیز ایڈ نہ ہو رہی ہو. لیکن فتوے کے طور پر اگر کوئی حرام بھی کہہ دیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن ہم خود بچتے ہیں اس چیز سے. ہم کہتے ہیں قریب الحرام ہے. ہاں، اس بات کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا گناہ ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. گناہ کیوں ہے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مت ہلاک کرو. جبکہ میڈیکلی یہ چیز جب پروف ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے انسان کی صحت کو نقصان ہے اور کئی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے، تو یہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے والی بات ہے اور نقصان ہی نقصان ہے. یہ بھی صرف نفسیاتی ایفیکٹ ہوتا ہے. کئی لوگوں کا جی وہ حقہ پیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. حقہ پینے کے علاوہ بھی بڑے طریقے ہیں ہاضمہ کرنے کے، کئی طریقے موجود ہیں. تو اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے. لہذا سگریٹ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. تو یہ جو بیوقوف لوگ بات کہہ رہے ہیں نشے کی وجہ سے حرام ہے، تو وہ ان کے دلائل جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر میرے جیسا بندہ سامنے بیٹھا ہوگا تو میں کہوں گا پہلے چائے پہ فتویٰ لگاؤ کہ چائے بھی حرام ہے. اگر سگریٹ حرام ہے تو سگریٹ پینے سے بھی ہوش نہیں جاتی، چائے پینے سے بھی نہیں جاتی. اور سگریٹ کا عادی بغیر سگریٹ کے نہیں رہ سکتا، چائے کا عادی بغیر چائے کے نہیں رہ سکتا. اتنی انالوجی موجود ہے تو لگاؤ فتویٰ. مسئلہ یہ نہیں ہے. سگریٹ کو ہم جو گناہ سمجھتے ہیں یا قریب الحرام سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس میں اپنی صحت کو نقصان پہنچانا ہے. یہ سلو پوائزننگ ہے. سلولی آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں اس وجہ سے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں معاملہ. تو یہ 5 حدیثیں ہوں گی. اب آخری 3 حدیثیں شراب کے جو حدود ہیں یا اس کے بارے میں جو تعزیر ہے اس کے بارے میں، کہ آخرت کی سزا تو آپ نے سن لی. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا تھا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب نہیں پلائے گا، اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں آیا تھا کہ دوزخیوں کی پیپ، خون اور ان کا پسینہ وہ چیز اس کو پلائی جائے گی جو دنیا میں شراب پیتا تھا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.